جو حوالہ کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب اور 27ویں آیت ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، 10واں باب اور 27ویں آیت ہے، اور لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا دیا جائے گا، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ دوسرا ریفرنس جو ہم تلاوت کریں گے وہ نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 4واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 19ویں آیت تک۔ لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ تیسرا ریفرنس ہم زبور 79 زبور، اس کی 20ویں آیت سے 29ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے، اور یہ ہمارا آج کا مین ریفرنس ہوگا جس پر ہم غور بھی کریں گے۔ لکھا ہے زبور 79 کی 20ویں آیت سے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا، میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا، اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہے گی، اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا، اور اس کے دہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ آج ہم جس مضمون کے تعلق سے دیکھیں گے وہ ہے مسح، انائنٹنگ، مسح کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ پاکستانی کلیسیاؤں میں مسح کے بارے میں بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے بہت کم سمجھا جاتا، اور آج ہم مسح کے بارے میں، مسح کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ہم اس پورے فلو کو جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، مسح کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس حوالے سے میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ مسح، خداوند کا مسح جو ہے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خداوند
یسوع مسیح نے نیکودیمس سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا ہوا جدھر کو چاہتی ہے چلتی ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح مسیح بھی جو ہے روح القدس و تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ ہم روح القدس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم روح القدس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ روح القدس ٹینجیبل ہے، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مسیح بھی ٹینجیبل ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ جیسے ہوا کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اسی طرح مسیح کو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سو مسیح کیا چیز؟ انائنٹنگ۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے تیل ڈالنا، ملنا، مالش کرنا، رب کرنا، اسے ہم کہتے ہیں مسح کرنا۔ اور مسح پاک روح کی موجودگی کو پیش کرتا ہے، مسح پاک روح کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ جن زندگیوں میں خداوند کا مسح ہوگا ان زندگیوں پر خدا کا روح جنبش کرے گا۔ جن زندگیوں میں خدا کے روح کا مسح ہوگا وہ زندگیاں خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتی ہیں۔ جن زندگیوں پر خداوند کا مسح ہوتا ہے دشمن ان پر غالب نہیں آتا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا اگر کلیسیا کو غالب آنا ہے تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے مسح کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اپنے حالات پہ غالب آنا ہے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسح کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیماری پر غالب آنا ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسح کی ضرورت ہے۔ حالات پر غالب آنے کے لیے، مشکلات پر غالب آنے کے لیے، سب پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسح کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسح چاہیے، ہمیں مسح چاہیے۔ ہمیں حالات پر غالب آنے کے لیے، پریشانیوں پر غالب آنے کے لیے، مصیبتوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں مسح کی ضرورت ہے۔ مسح اہم ہے۔ کلیسیا نے اگر غالب آنا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے مسح کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر بہت سی مثالیں جو مسح سے بھری ہوئی۔ ایک دفعہ ایک خادم ایک میٹنگ میں منادی کر رہا تھا اور ایک عورت نے اسے کہا کہ آپ میرے گھر آج کی رات رکیں، اور وہ خادم اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہوا اور اس نے اس بیڈ پر جہاں اس کا شوہر سوتا تھا اس کو سلایا اور اس نے بتایا کہ میرا شوہر شرابی ہے، بد چلن ہے، وہ مجھے مارتا ہے لیکن میں خدا سے دعا کرتی ہوں۔ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں خدا سے ہر روز دعا کرتی ہوں۔ وہ خادم جب صبح اٹھا اور جانے لگا، ساری رات اس کا شوہر گھر نہیں آیا، وہ باہر ہی کہیں رہا، اور جب وہ صبح جانے لگا اسے کہا جب تیرا شوہر آئے اپنے شوہر کو اس بیڈ پہ لٹا دینا۔ اور اس کا شوہر جب آیا تو نشے میں دھت اس نے اس کو وہاں پر لٹا دیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ مسح تھا، یہ مسح تھا، یہ مسح تھا۔ اگر اس بیڈ پر خادم کے بیٹھنے سے، سونے سے مسح ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں پرانے عہد نامہ کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ جب بات پرانے عہد نامہ کی نکلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ الیشا نبی کی زندگی پر مسح تھا۔ ابھی لیٹنگ میں بھی بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ الیشا نے دگنا مسح مانگا تھا، تو الیشا جب مر گیا اسے دفن کر دیا، کئی سال گزر گئے، اس کی ہڈیاں قبر کے اندر تھیں، تو ایک دفعہ قبرستان کے اندر ایک اور مردے کو لایا جا رہا تھا تو اچانک دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ وہ اس لاش کو الیشا کی قبر کے پاس پھینک کر بھاگ گئے اور وہ لاش
جب انہوں نے پھینکی اور وہ ڈر کے مارے بھاگے تو الیشا کی ہڈی کے ساتھ وہ مردہ ٹکرایا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. یہ مسح ہے، یہ مسح ہے، یہ مسح ہے. اور آج یہی مسح آپ کے بدنوں کو بھی توڑ ڈالے گا. یہ مسح قوت ہے، یہ خدا کے روح کی قوت ہے، اور یہ قوت آج آپ کے بھی بندر اور چھوؤں کو توڑ ڈالے گی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. بہت سی مثالیں خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ لوکا کی انجیل کے یہ بتایا. جو سب سے پہلا بیان خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں دیا ہے، جو سب سے پہلی بات اس نے کہی ہے، اس سے جو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ تھی، خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے. مسح کون کرتا ہے؟ مسح خداوند کرتا ہے. مسح کون کرتا ہے؟ مسح خداوند یسوع مسیح کرتا ہے. اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کرے، انہوں نے کس چیز کو کلیم کیا، کس چیز کا دعویٰ کیا، کس چیز کا بیان کیا؟ انہوں نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا. اور پھر اس کے بعد 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت کے اندر وہ کام بتائے جو مسح کے سبب سے ہوں گے. کچلے ہوئے مسح سے آزاد ہوں گے، تاکہ میں غریبوں کو کیا کروں؟ خوشخبری سناؤں، اندھوں کی آنکھیں کھولیں، لنگڑے چلیں. یہ مسح کے سبب سے کام ہوں گے. روح القدس ناصر خداوند نے کہا تھا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے کس کو بھیجوں گا؟ روح القدس کو. کس کو بھیجوں گا؟ روح القدس کو. روح القدس آئے گا اور روح القدس اپنا مسح تمہیں دے گا. اور مسح کے سبب سے کیا ہوگا؟ مسح کے سبب سے بندھن ٹوٹیں گے، چھوئے ٹوٹیں گے، حالات بدلیں گے، زندگیاں بدلیں گی، موت سے ہوں گے، مردہ زندہ ہو جائے گا. اس لیے خداوند نے اپنے روح کو بھیجا. خداوند نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. کیوں تم بڑے بڑے کام کرو گے؟ کیونکہ میں تمہارے لیے روح القدس کو بھیجوں گا. اور روح القدس تمہیں کیا کرے گا؟ مسح کرے گا. ہیلیلویا. ہمارے نجات دہندہ اور مخلصی دینے والے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولے ذرا. ہمارے نجات دہندہ کا نام کیا ہے؟ کیوں جی براہو، کیا نام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع کا مطلب کیا ہے؟ نجات دینے والا. یسوع کا مطلب کیا ہے؟ نجات دینے والا. یسوع کا مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ. نجات، وہ جو نجات دے گا، وہ جس کے پاس نجات ہے، وہ جو نجات دینے والا ہے. یسوع اور یشوع ایک ہی نام ہے. عبرانی میں یشوع، اردو میں یسوع، یہ ایک ہی نام ہے. یسوع کا مطلب کیا ہے؟ نجات دینے والا. اور مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کرنے والا. یسوع مسیح کے نام کے اندر ہی مسح ہے. یسوع کے نام کا مطلب نجات دینے والا. اور اس کا دوسرا مطلب جو ہے، دوسرا جو لفظ ہے، جو دوسرا نام ہے، مسیح، مسح کرنے والا، انائنٹڈ. اس کا مطلب ہے وہ خود مسح شدہ ہے اور وہ دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ مسح کرتا ہے. ہیلیلویا. ہم نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ نجات ہمارے لیے ضروری ہے، کہ ہم نے نجات پانی ہے. لیکن دوسری چیز پر بھی غور کریں. مسح، مسیح، مسح، جسے اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا. ہیلیلویا. جب مسح، جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، جب پاک روح ہمیں ملتا ہے، تو ہم اس مسح کو حاصل کرتے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہے. نجات بہت ضروری ہے، مسیح بہت ضروری ہے. نجات ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مسیح ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خداوند کے نام کے مطلب کو آج ہم سمجھیں کہ وہ ہمیں مسیح، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ مسیح کی. وی نیڈ انائنٹنگ. ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ مسیح کی ضرورت ہے. ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، مجھ میں سے قوت نکلی. ایک 12 برس کی بیمار عورت ایک دن امام کے ساتھ یسوع کے پاس یہ کہتی ہوئی آئی کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی. اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا ہے اور یسوع نے یہ کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے. مجھ میں سے کیا نکلا ہے؟ قوت نکلی ہے. مجھ میں سے کیا نکلا ہے؟ مسیح نکلا ہے. مجھ میں سے پاک روح کی قوت نکلی ہے. اور پاک روح کی قوت کیا ہے؟ پاک روح کا مسیح ہے. اور اس مسیح نے، اس قوت نے اس 12 برس کی بیمار عورت کے سارے مسئلے ایک ہی پل میں حل کر دیے. یہ مسیح، یہ مسیح، یہ مسیح آپ کے پچھلے سالوں کے سارے مسئلے ایک ہی پل میں کون سی قوت حل کرے گی؟ مسیح، 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 مسیح. بولے میرے ساتھ مسیح، زور سے بولے مسیح. ہیلیلویا. آپ کے سارے مسئلے کون حل کرے گا؟ آپ کو برکت کون دے گا؟ آپ کے پہاڑوں کو کون ہٹائے گا؟ آپ کے لیے راہیں کون تیار کرے گا؟ پچھلے سالوں میں جتنے دکھ آپ نے اٹھائے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی کون لائے گا؟ مسیح لائے گا. ہیلیلویا. اس لیے ہمیں آج مسیح کے لیے پیاسے، ہمیں پیاسے. ہیلیلویا. ہمیں کیا ہونا ہے؟ پیاسے ہونا. ہمیں خداوند کے مسیح کے لیے کیا ہونا ہے؟ پیاسے ہونا. آج ہم دیکھیں گے مسیح ہماری زندگی میں کیا کام کر سکتا. آج ہم دیکھیں گے مسیح کی برکتیں کیا ہیں. آج ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں مسیح کیا کام کر سکتا ہے. زبور 79 کی 20ویں آیت سے 29ویں آیت تک ہم نے پڑھا داؤد کی زندگی کے متعلق کہ کیسے مسیح داؤد کی زندگی میں موجود تھا اور کیسے داؤد کو خدا نے برکت دی. اور آج کیسے خدا اپنے مسیح کو ہماری زندگی میں انڈھیلے گا اور کیسے ہم خدا کے مسیح سے برکت پائیں گے اور ہم کیسے ان معجزات کو اور اس کی حضوری کو ہم اپنی زندگی میں لیں گے اور آگے بڑھیں گے. سو مسیح ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے. نجات کے لیے، نجات ہم پا لیتے ہیں لیکن نجات میں قائم رہنے کے لیے ہمیں مسیح کی ضرورت. شفا ہم پا لیتے ہیں، شفا میں قائم رہنے کے لیے ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. معجزات کے لیے ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. شفا میں قائم رہنے کے لیے، اس کے فضل میں قائم رہنے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، پاکیزگی میں قائم رہنے کے لیے ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. مسیح جیسے میں نے بتایا خداوند یسوع مسیح میں سے وہ قوت نکلی. مسیح ہائی لیول سے لو لیول کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے. خداوند نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے. ہیلیلویا.
وہ قوت آج بھی خداوند میں سے نکلی ہے، وہ قوت یہاں موجود ہے، ہم نے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج ہم مسیح کے تعلق سے سیکھیں، اور یشعیاء کے 10ویں باب کی 27ویں آیت میں، اور اس وقت یوں ہوگا جب اس کا مسا آئے گا، اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا دیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑ ڈالا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ جوا سمجھتے ہیں نا، جو بیل کی گردن پر رکھا جاتا ہے جب ہل چلایا جاتا ہے لکڑی کا، اور بیل کی گردن اس میں پھنس جاتی ہے، اسی طرح ہماری گردنیں بھی حالات مشکلات کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، لیکن خدا آج یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اتار دیا جائے گا، اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑ ڈالا جائے گا۔ آج ہم سب سے زیادہ جس بات کی آج ہمیں ضرورت ہے، کلیسیاؤں کو ضرورت ہے، ایمانداروں کو ضرورت ہے، وہ مسا ہے، وہ مسا ہے، اور مسا کے بغیر ہم یسوع میں خداوند میں قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں مسا کی ضرورت ہے، ہمیں مسا کی ضرورت ہے۔ خداوند نے اس لیے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس سے مجھے مسا دیا ہے، اس سے مجھے مسا دیا ہے۔ جب اس کا مسا ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری زندگی میں خدا کا مسا ہوتا ہے تو پھر دشمن کمزور ہوتا ہے، مسا ہمیں شوراور بنا دیتا، مسا ہمیں دلیر کر دیتا، مسا ہمیں قوت دیتا ہے، اور جب آپ نے دشمن پر غالب آنا ہے، جب آپ کی زندگی پر مسا ہے تو دشمن آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ میری بات کو سمجھ لیں، داؤد کو مسا کیا گیا تھا، اور جاتی جولیت اس سے بہت بڑا تھا، قوت میں، طاقت میں، اس کے پاس ہتھیار بھی تھے، تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، ڈھال بھی تھی، سپر بھی تھی۔ جاتی جولیت کے پاس، داؤد کے پاس کیا تھا؟ ایک فلاخن، گلیل، اور ایک چھڑی، اور ایک پتھر، لیکن یہ جاتی جولیت پتھروں سے نہیں مرا، یہ خدا کی انائنٹنگ سے مرا ہے۔ خدا کا مسا آپ کے جاتی جولیت کو مار دے گا۔ اس پر مسا تھا، مسا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3.5 سال کی خدمت کے آغاز میں سب سے پہلے یہ کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں اندھوں کو بینائی دے سکوں۔ اندھے کی آنکھیں کیسے کھلتی ہے؟ مسا سے۔ میں خوشخبری کی منادی کر سکوں۔ خوشخبری کیسے قبول ہوتی ہے؟ مسا سے۔ کچلے ہوئوں کو آزاد کر سکوں۔ مسا آزادی، بینائی، خوشخبری، بلندی کو، قوت کو، شور کو ہماری زندگی کے اندر لاتا ہے، شفا کو، کامیابی کو، معجزات کو ہماری زندگی میں لاتا ہے، تاکہ ہم برکت میں زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن مسا حاصل کرنے کے لیے ہمیں قیمت بھی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ خدا کا مسا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرائس دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی، آپ کو خدا کے ساتھ چلنا پڑے گا،
آپ کو پاکیزگی میں چلنا پڑے گا، آپ کو ایمان پر کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ہر روز خدا کے وعدوں کا یقین کرنا پڑے گا، آپ کو کمیٹڈ ہونا پڑے گا، آپ کو وہ ہر چیز جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جو خدا کے کلام میں منع کی گئی ہے، آپ کو وہ ہر چیز چھوڑنی پڑے گی، آپ کو قیمت دینی پڑے گی۔ اگر آپ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے، آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے، آپ پاکیزگی میں چلنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اگر قیمت دیتے ہیں، خدا آپ کو مسا دے گا۔ کیا خدا آپ کو دے گا؟ خدا آپ کو مسا دے گا۔ آپ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے، آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے، آپ دائیکی دینے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے، آپ پاکیزگی میں چلنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو مسا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یاد رکھے، مسا کا کوئی متبادل نہیں، مسا کی کوئی چیز متبادل نہیں ہے۔ خدا کا مسا، روح القدس کا مسا آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ جو مسا آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے، وہ کوئی اور چیز آپ کی زندگی میں نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہیلیلویا! اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ سو آئیے داؤد کا مسا، زبور 79، خداوند کہتا ہے 20ویں آیت میں، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ کون مل گیا ہے؟ کون مل گیا ہے؟ میرا بندہ داؤد مل گیا ہے۔ میں نے اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے کیا کیا ہے؟ مسا۔ کون مل گیا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد خدا کو مل گیا۔ اس دور کے اندر خدا کسی کی تلاش میں تھا، خدا کسی کو ڈھونڈ رہا تھا بنی اسرائیل کے اندر، خدا کسی کو مسا کرنا چاہتا تھا، اور خدا کی یہاں پر ہم اگر غور کریں شاید کے اندر خدا کی خوشی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ خدا خوش ہو رہا ہے کہ مجھے وہ مل گیا ہے جس کو میں نے مسا کرنا ہے، جو میرے دل کے موافق ہے، جو قیمت دے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میرے وعدوں کا یقین کرے گا، جو میری حضوری میں جھکنے والا ہے۔ مجھے میرا بندہ داؤد مل گیا ہے، اور میں نے اسے اپنے تازہ تیل سے کیا ہے؟ مسا کیا ہے۔ خدا کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، اسلام آباد کے اندر، چشمہ ٹون کے اندر، اس کلیسیا کے اندر خدا کسی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے وہ مل جائے، میں اسے مسا کروں، وہ میرے لیے جنگیں لڑے، وہ میرے لیے فتوحات کو حاصل کرے۔ خدا تلاش میں کسی پاسٹر کی، کسی ایماندار کی، کسی کلیسیا کے ممبر کی، کسی کلیسیا کے عام بندے کی تلاش میں ہے، کسی کلیسیا کے خاص بندے کی تلاش میں ہے۔ خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا کو داؤد مل گیا، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ میں نے کس سے اسے مسا کیا؟ اپنے تیل سے میں نے اسے مسا کیا ہے۔ خدا آج ڈھونڈ رہا ہے کون میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، کون میری خدمت کر رہا ہے، کون میرے ساتھ چلتا ہے، کون میرے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے۔ خدا اسے ڈھونڈ رہا ہے، خدا اس کی تلاش میں ہے، خدا کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہیں، خدا اسے تلاش کر رہا ہے تاکہ میں اپنا تازہ تیل اس پر ڈھیلوں، اسے
اپنی زندگی میں. خداوند آج ڈھونڈ رہا ہے. تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں جن کا رجوع خدا کی طرف ہے. خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو خداوند کے نزدیک. ہیلیلویا. یہ مسئلہ آج سے 2000 سال پہلے موجود ہے. 2000 سالوں سے جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، وہ آسمان پر باپ کے دہنے ہاتھ جا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے اس نے روح القدس کو نازل کیا. مسا جاری کر دیا گیا. آپ کے لیے پینٹیکوسٹل کلیسیاؤں کے لیے مسا جاری ہو گیا. ہیلیلویا. دنیا کے لوگوں کے لیے مسا جاری ہو گیا. ہم صرف غیر زبانوں تک نہ رہے، ہم اس مسا کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. ہم اس مسا کو بھی اپنی زندگی میں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، اس کی قدرت میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اس مسا کو لینا ہے. جیسے پترس کا سایہ زمین پر پڑتا، لوگ اپنے بیماروں کو لا کر اس سائے پہ لٹا دیتے، اور پترس جب گزرتا جاتا اور اس کا سایہ بیماروں پر پڑتا جاتا تو بیمار جو تھے وہ اچھے ہوتے جاتے تھے. یہ خدا کے روح کا مسا ہے. ایسے نہیں. پلوس کو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ پلوس کے ساتھ اپنے رومال، اپنے کپڑے رگڑ کر لگا کر جا کر بیماروں کو لگاتے تھے، بیمار اچھے ہو جاتے تھے. دس از دا انائنٹنگ. یہ مسا ہے، یہ مسا ہے. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. جیسے پلوس کے پٹکوں سے شفا ہوتی تھی، آج بھی وہ مسا پاکستان میں موجود ہے، اس کلیسیا میں موجود ہے، آپ کی زندگیوں میں موجود ہے. ہمیں اس مسا کو لینا ہے. خداوند نے اپنے تیل سے، اپنی پاک حضوری سے ہمیں مسا کیا ہے. ہیلیلویا. اس سے ہمیں کیا کیا ہے؟ مسا کیا. 21ویں آیت، میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا اور میرا ہاتھ اسے تقویت دے گا. میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. جس کی زندگی پر مسا ہوگا، خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا. میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. میرا بازو اسے تقویت دے گا. میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. دس از دا ویری پاورفل. خدا کا ہاتھ. کس کا ہاتھ؟ کس کا ہاتھ؟ خدا کا ہاتھ. خدا کا ہاتھ. زور سے بولیں، خدا کا ہاتھ. کس کے ساتھ رہے گا؟ جس پر اس کا مسا، اور اس کا ہاتھ اس کو تقویت دے گا، قوت دے گا، اسٹرینتھن کرے گا. میرا ہاتھ اس کیا کام ہوگا؟ میرا ہاتھ اس کے ساتھ. جب مسا آپ کی زندگی میں آئے گا، جب اس مسا کو آپ اپنی روح میں جان لیں گے تو آپ محسوس کر سکیں گے خداوند فرماتا ہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. اس کے کیا معنی ہے؟ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میری مرضی اس کی زندگی میں پوری ہوگی، میرا مقصد اس کی زندگی میں پورا ہوگا، میری طرفداری، میری فیور اس کے ساتھ ہوگی. جس کی زندگی پر مسا ہوگا، میری مرضی میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ ہوگا، خدا کی مرضی ہوگی، وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا. خدا کا ہاتھ اسے سرفراز
سر بلند کرے گا، اسے برکت دے گا. خدا کے وعدے، خدا کی فیور، خدا کی برکتیں اس کی زندگی کے اندر پوری ہوتی چلی جائیں. ہم بہت دفعہ اپنے فیصلوں سے برکت لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے برکت دے، لیکن یاد رکھے خدا کبھی بھی ہماری مرضی کو برکت نہیں دیتا. خدا اپنے فیصلوں کو برکت دیتا، اور جس پر مسا ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میں نے کہا جاب کرنی ہے، میں نے کہا کام پہ جانا ہے، میں نے کہا شادی کرنی ہے، میں نے کون سا کاروبار کرنا ہے، میں نے کون سا گھر خریدنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے. خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا، خدا کی مرضی اس کے ساتھ ہوگی، خدا کی فیور اس کے ساتھ ہوگی، خدا کی طرفداری اس کے ساتھ ہوگی. خدا اسے بتائے گا تم نے کس طرف جانا. ہیلیلویا. آج خدا بتائے گا، خدا آپ کو بتائے گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہے. کیا کلیسیا تو خدا کی آواز کو سنتی ہے؟ وہ آواز جس نے آدم اور ہوا کو بنایا، وہ آواز جس نے پہاڑوں کو بنایا، وہ آواز جس نے چوپایوں کو بنایا، وہ آواز جس نے سمندروں کو بنایا، وہ آواز جس نے ساری دنیا کو خلق کیا، وہ آواز جسے سن کر مردے بھی جی اٹھتے ہیں، وہ آواز جسے سن کر اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ آواز جسے سن کر لگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آواز آج آپ سے کلام کرنا چاہتی ہے. وہ آواز آج آپ سے کلام کرنا چاہتی ہے. جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ سنے گا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہے. آئے خدا سے کہے خدا میری روح تیری پیاسی جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے. خداوند جب میں بائبل پڑھوں میں تیری آواز کو سنوں. خداوند جب میں دعا کروں میں تیری آواز کو سنوں. خداوند جب میں چرچ جاؤں میں تیری آواز کو سنوں. خداوند جب میں گھر ہوں میں تیری آواز کو سنوں. خدا میں تیری آواز کو سنوں. اور مسا جو ہے یہ مسا آپ کو خدا کی آواز سننے کے لائق بنا دیتا. آپ خدا کی آواز کو سن سکتے. مسا کے بغیر آپ کی زندگیاں ناکام، ناکارہ، شکست خوردہ زندگیاں ہیں، بیکار زندگیاں. مسا کو سمجھے، مسا کو لے، مسا میں قائم رہے. خدا کی مرضی آپ پر آشکارا ہوتی ہے. خدا کے مقصد، خدا کے منصوبے، خدا کی باتیں، خدا کے بھید، میرا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا، میرے منصوبے اس کے ساتھ ہوں گے، میری فیور اس کے ساتھ ہوگی. ہیلیلویا ہیلیلویا. اسی ہار نہیں سکتے کیونکہ خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے. داؤد ایسے نہیں کہتا کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. آج مسا کو لے، آج مسا کو لے، آج مسا کو لے. مسا میں قائم رہے. خدا کی طرف داری اس کے ساتھ ہوگی. 21ویں آیت میرا بازو اسے تقویت دے گا. مسا کیا کرتا ہے؟ مسا قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ تم قوت پاؤ گے. روح کا مسا ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں قوت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے. میرا بازو اسے تقویت دے گا، اسے قوت دے گا، اسے اسٹرینتھ کرے
کرے گا، اسے انرجی دے گا، اسے توانائی دے گا، اسے بحال کرے گا، اسے قوت دے گا، اسے قوت خدا کا ہاتھ دے گا۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب مسیح آپ کی زندگی میں ہوگا۔ روحانی زور کو سمجھے، روحانی قوت کو سمجھے، روحانی طاقت کو سمجھے، روحانی زور کو سمجھے۔ جو زوراور ہے وہ چھین کر لے جاتا ہے۔ جب آپ زوراور ہوگے دشمن کمزور ہوگا، لیکن جب آپ کمزور ہوگے تو کون زوراور ہوگا؟ دشمن۔ تو پھر زوراور جو ہوگا وہ، لیکن مسیح کو دلیر کرتا ہے، دلیر کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، وہ دلیر کرتا ہے۔ جب آپ مسیح کے نیچے ہوتے ہیں آپ میں طاقت ہوتی ہے، بیماری کمزور ہو جاتی ہے، حالات کمزور ہو جاتے ہیں، دشمن کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آپ زوراور ہوتے ہیں دشمن کمزور ہوتا ہے، جب آپ زوراور ہوتے ہیں بیماری کمزور ہو جاتی ہے، جب آپ زوراور ہوتے ہیں تو دشمن شکست کھاتا ہے۔ میرا بازو اسے زوراور بنا دے گا، تقویت دے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں روحانی زور کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ روحانی زور، روحانی زور۔ ہم بہت سارے کام جسمانی زور سے کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے کام روحانی زور سے ہوتے ہیں۔ انائنٹنگ، مسح، 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 اس مسح کو زوراور چھین کر لے جاتا ہے۔ لکھا ہے داؤد کا گھرانہ زوراور روز بروز مضبوط ہوتا چلا گیا، زوراور ہوتا چلا گیا، اور ساؤل کا گھرانہ روز بروز کمزور ہوتا چلا گیا۔ داؤد کی زندگی میں کیسے فتح آئی؟ کیسے فتح آئی؟ دوسرے شموئیل کی کتاب ہے اور اس کے 30 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے داؤد کا گھرانہ زوراور ہوتا چلا گیا اور ساؤل کا گھرانہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ کیسے؟ خدا نے ساؤل کو سب کچھ دیا، ساؤل کو بھی مسح کیا، لیکن ساؤل اس مسح کے اندر قائم نہ رہ سکا۔ ساؤل کی بادشاہی جاتی رہی، ساؤل کے بچے مر گئے، ساؤل کا گھرانہ کمزور ہو گیا، کیونکہ اس نے مسح کو لوز کر دیا، اس نے اپنی انائنٹنگ کو لوز کرنا شروع کر دیا، اور داؤد زوراور ہوتا چلا گیا۔ داؤد پر مسح تھا، اسے مسح کیا گیا۔ مجھے میرا بندہ داؤد مل گیا اور میں نے اسے تازہ تیل سے مسح کیا۔ داؤد مسح میں بڑھتا چلا گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ساؤل بادشاہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا، اور دیکھیں خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس پر ساؤل غالب نہیں آ سکا، ساؤل اسے مار نہیں سکا، دشمن اسے شکست نہیں دے سکا۔ آپ کے دشمن آپ کو شکست نہیں دے سکتے، آپ کے مسائل آپ کو شکست نہیں دے سکتے اگر آپ خدا کے مسح کے اندر ہیں۔ ہیلیلویا۔ تیسری بات، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا۔ جب مسح آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی زندگی میں دشمن جبر کرنے نہ پائے گا۔ ہیلیلویا۔ 2 مرتبہ ساؤل اور داؤد کو، ساؤل داؤد کو مارنا چاہتا تھا، اور 2 مرتبہ خدا نے داؤد کو موقع دیا کہ ساؤل کو مار، لیکن اس نے کہا کہ میں خدا کے منصور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ اور اس نے اس کا خنجر چرا لیا، نیزہ، اور اسے پوشاک کاٹ دی رات کو سوئے ہوئے، اور پھر دور سے اسے ساؤل کو دکھائی کہ یہ دیکھ، خدا نے تو تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں خدا کے منصور پر ہاتھ چلاؤں۔ دشمن اس پر جبر نہیں کرے گا،
ہیلیلویا. آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آئے گا. دشمن آپ کو غلام نہیں بنا سکے گا. دشمن آپ کو غلام نہیں بنائے گا. بیماری آپ کو غلام نہیں بنائے گی. مسائل آپ کو غلام نہیں بنائیں گے. حالات آپ کو غلام نہیں بنائیں گے. نہ ہی آپ پر بیماری جبر کر سکے گی، کیونکہ خدا کا مسا ہماری زندگی کے اندر ہے. جب مسا آپ کی زندگی میں موجود ہے تو پھر دشمن آپ پر جبر نہیں کر سکتا. خدا کی حفاظتی باڑ آپ پر لگ جاتی ہے. ہیلیلویا. ایوب پر جب ابلیس سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے پھر جا کر خدا سے درخواست کی کہ خداوند اپنی حفاظتی باڑ کیا کر پیچھے ہٹا. دشمن اس پر جبر نہیں کرے گا. آپ کے خاندانوں پر دشمن غالب نہیں آئے گا. آپ کے حالات پر دشمن غالب نہیں آئے گا. آپ کی زندگیوں پر دشمن غالب نہیں آئے گا، کیونکہ خدا کی پروٹیکشن، حفاظتی باڑ آپ کے گرد ہوگی. میرا ہاتھ اسے تقویت دے گا. وہ خدا کا مسا آپ کو بچائے گا. اگر آپ کے اندر یہ خوبی، یہ ابیلٹی ہے، یہ مسا ہے، یہ مسا آپ کو بحال کر دے گا. آپ کی زندگی کو بحال کر دے گا. آپ کے خاندان کو بحال کر دے گا. اور یہ مسا آپ کو سوگوار بنا دے گا. مسا آپ کے رشتوں کو بحال کر دے گا. کیا کرے گا مسا؟ آپ کے تعلقات کو، ریلیشن شپ کمزور ہو جاتی. لیکن مسا کیا ہے؟ اس کو زوراور، میرا ہاتھ اس کو تقویت دے گا اور دشمن اس پر جبر نہیں کرے. داؤد فرماتا کہ خدا نے مجھے تازہ تیل سے کیا کیا؟ مسا. ہیلیلویا. رشتوں میں تازگی یہ مسا لائے گا. ہیلیلویا. زور سے بولے ذرا، اور زور سے، اور زور سے. ہیلیلویا. یہ مسا ہمارے رشتوں میں تازگی کو لائے گا. بوسیدگی جاتی رہے گی، تازگی آئے گی. یہ مسا ہمیں تازگی دے گا، ہمیں برداشت کرنے کی قوت دے گا، برکت کو لائے گا، ہمیں بحال کرے گا. ابلیس آپ کے خاندانوں پر غالب نہ آئے گا. ہیلیلویا. پریز گاڈ. ابلیس اکثر یہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کے آپس کے تعلقات ڈسٹرب ہو جائیں. خاندانوں کے اندر ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے، جب ان سے پوچھیں تو جدا ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. جھگڑا کرنے والی بھی بات کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک چھوٹی سی بات سے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ایک دوسرے کو اپنے گھروں میں برداشت بھی نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ سکتے. ایک جوڑا ایک ہی گھر میں رہ کے کہتا ہے کہ 1 مہینے بعد میں نے اپنی بیوی کی شکل دیکھی. ابلیس اس طرح سے ہمارے تعلقات کو ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن یہ مسا ہمارے تعلقات کو بحال کر دیتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے جس بادشاہی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے وہ بادشاہی قائم نہیں رہتی. جس خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے وہ خاندان قائم نہیں رہتے. لیکن یاد رکھے مسا، خدا کے روح کا مسا وہ چیز ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو آپ کے رشتوں کو بحال کر دیتا ہے اور آپ کے خاندانوں کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کے خاندانوں میں برکت کو لے آتا ہے. اور آج میری دعا ہے
اگر کسی کا زواج ڈسٹرب ہے، کسی کے خاندان میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں ناراضگی ہے، تو آج خدا کا مسا آپ کے بندنوں کو توڑ دے اور وہ جوئے ٹوٹ جائیں اور بحالی خاندانوں کے اندر آ جائے اور خدا کی برکت آ جائے اور شادمانی آ جائے اور خدا کی تازگی آ جائے اور معجزات آ جائے اور خوشی آ جائے اور بحالی آ جائے۔ ہاللیلویا۔ آج میرا خدا یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وار، بروکن ریلیشن شپ آج زوراور ہو جائے، ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ مسا پانے کے لیے تعلقات کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم 20 سال بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہے اور آپ کے تعلقات اگر ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اس جنگ کو جیت نہیں سکیں گے۔ ہم 20 سال بھی کسی کے بہاف پر روحانی جنگ لڑتے رہے، اگر آپ کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اس جنگ کو جیت نہیں سکتے۔ ہم چرچ کی ٹیم کو بلائیں گے، ہم پاسٹر کو بلائیں گے، لیکن کچھ دیر بعد پھر حالات بگڑ جائیں۔ لیکن مسا آپ کے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، مسا آپ کے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے بتائیں یعقوب کا خط کس کو لکھا گیا؟ بشپس کو 900، پاسٹرز کو 900، ایمانداروں کو لکھا گیا۔ یعقوب کا خط ایمانداروں کو لکھا گیا اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے کیسے فروتنی سے ہو۔ پھر ایک اور ریفرنس ہے خدا کے ہاتھ کے تابع رہو، خدا کے ہاتھ کے تابع رہو، خدا کے تابع رہو اور کس کا مقابلہ کرو؟ کس کا مقابلہ؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کون بھاگ جائے گا؟ مقابلہ۔ اگر آپ پر انائنٹنگ ہے آپ اپنی روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ کو کسی دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، آپ اپنی روحانی جنگ آپ لڑ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ابلیس کا مقابلہ کرو، پاسٹر ٹیم نہیں آئے گی، کلیسیا میں سے کوئی نہیں آئے گا، آپ اکیلے بھی اپنی جنگ آپ لڑیں گے، ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا۔ اپنے رشتوں کو ٹھیک جگہ پر لائیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں، یہ لوزنگ سائٹ ہے۔ آپ اپنی برکت کو، اپنے مسا کو کھو دیں۔ آپ ان معجزات کو کھو دیں۔ چوتھی بات، میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے کیا کر دوں گا؟ مغلوب کروں گا، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں جو کوئی بھی مخالف اس کی زندگی میں ہوں گے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ شکست کھائیں گے۔ ایماندار جو ہے وہ غالب آئیں گے، دشمن جو ہے وہ شکست کھائیں گے، وہ اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ مسیح کی زندگی میں ہوگا، یہ وہ کوالٹی ہے جو خدا ایماندار کی زندگی میں رکھتا ہے۔ جب مسیح اس کی زندگی میں ہوگا تو مخالف اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ آپ پر حملہ کرنے والے، کیا لکھا ہے کلام میں؟ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا گیا ہے وہ کارگر ثابت۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، کوئی ہتھیار جو میرے خلاف بنایا گیا ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔
کوئی منصوبہ، کوئی بات، کوئی تنقید، کوئی جھوٹ، کوئی مخالفت میرے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں، مجھ پر خدا کی انائٹنگ ہے، مجھے خدا نے مسح کیا۔ خدا کی وفاداری، خدا کی منصوبے، خدا کی برکت آپ کی زندگی پر ہوگی اور مخالف شرمندہ ہو جائے۔ پانچویں بات، میری وفاداری اور میری شفقت اس کے ساتھ رہے گی۔ 25ویں آیت، اگر پاک روح کا مسح ہماری زندگی میں ہے تو دو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، خدا کی وفاداری اور خدا کی شفقت۔ خدا کی وفاداری اور خدا کی شفقت ہماری زندگی میں۔ خدا وفادار ہے، زور سے بولیں، خدا وفادار ہے، خدا وفادار ہے، ہیلیلویا، خدا وفادار ہے۔ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن خدا وفادار رہتا ہے۔ خدا کیسے وفادار ہے؟ اس کی وفاداری کیا ہے؟ وہ اپنے وعدے ہماری زندگی میں پورے کرتا ہے، وہ اپنا کلام ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے، وہ اپنی برکت ہماری زندگی میں پوری کرتا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں وفادار رہتا ہے، وہ اپنی برکتیں دینے میں وفادار رہتا ہے، وہ اپنی خوشیاں دینے میں وفادار رہتا ہے۔ اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہیں۔ وہ دشمن سے چھڑانے میں ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم بہت دفعہ اس کے کلام سے ہٹ بھی جاتے ہیں، لیکن خدا وفادار ہے۔ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی شفقت سے ہمیں گھیر لیتا ہے، وہ اپنی گریس، اپنے فضل سے ہمیں گھیر، وہ مصیبت کے دن اپنی شفقت ہمیں دکھاتا ہے، وہ عدالت کے دن اپنی شفقت ہمیں دکھاتا ہے۔ ہیلیلویا، وہ اپنی شفقت ہمیں دکھاتا ہے، وہ اپنی محبت ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ وفادار ہے اور اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اس کی وفاداری ہمارے ساتھ ہے، اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا، اس کی محبت ہمارے، وہ اپنی شفقت ہمیں دکھاتا ہے، اس کی محبت ہمارے، اور اس کی محبت کیسی محبت، اس کی محبت کیسی محبت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے صلیب پر اپنی باہیں کھول کر یہ اقرار کیا کہ آؤ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری محبت ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس نے اپنی باہیں کھول کر صلیب پر یہ اقرار کیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری شفقت اس کے ساتھ ہوگی، میرا فضل اس کے ساتھ ہوگا، میری محبت اس کے ساتھ ہوگی۔ ہیلیلویا، اسے صلیب پر اپنی باہیں کھول کر کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے۔ جب مسح ہماری زندگی میں ہوگا تو خدا کی وفاداری ہماری زندگی میں ہوگی، خدا کی شفقت ہماری زندگی میں ہوگی۔ جب ہم مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں، خدا اپنی شفقت ہمیں دکھاتا ہے۔ خدا دو کام کرتا ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، یا تو خدا ہمیں مشکل میں سے نکال لیتا ہے، یا خدا اپنا مسح ہمیں دیتا ہے، اور وہ مسح ہمیں ان حالات کو برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے۔ ہم ان حالات کو برداشت کرتے ہیں، اور جب ہم برداشت کرتے ہیں خدا ہمیں ان میں فتح دیتا ہے۔ وہ اپنی شفقت کو لاتا ہے،
وہ اپنی برکت کو لاتا ہے. ہیلیلویا. خدا ہمیں انائٹنگ دیتا ہے, ہمیں مسا دیتا ہے. خدا کے پاس ہمارے سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل کیا ہے؟ مسا. ہمارے سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ مسا. ہمارے ساری برداشت کا حل کیا ہے؟ مسا. خدا ہمیں مسا دیتا ہے, خدا ہمیں قوت دیتا ہے, خدا ہمیں برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے, خدا ہمیں اپنا مسا دیتا ہے. خدا میں مصیبت سے کیسے نکلوں؟ مسا مسا مسا. خدا میں ان حالات کا مقابلہ کیسے کروں؟ مسا مسا مسا. خداوند میں اپنے حالات پر کیسے غالب ہوں؟ مسا مسا مسا. خداوند مجھے اپنا مسا دے, خداوند مجھے اپنی قوت دے, خداوند مجھے اپنی دلیری دے, خداوند مجھے اپنی برکت دے. اور 24ویں آیت میں لکھا ہے, اور میرے نام سے اس کا سین بلند ہوگا. میرے نام سے. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. کس کے نام سے؟ اور سین کا مطلب ہے اختیار, اتھارٹی. اس کا اختیار بڑھ جائے گا, اس کا اختیار بڑھ جائے گا, اس کو اختیار ملے گا بدروہیں نکالنے کا, حالات پر غالب آنے کا, فتح پانے کا, دشمن کو ہرانے کا, دشمن کو گرانے کا, دشمن کو شکست دینے کا. جو کچھ دشمن نے چھینا ہے اس کو واپس لانے کا اختیار دیا. خداوند یسوع مسیح نے یہ اختیار ہمیں دیا. جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب. خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو گئے, دفن ہوئے, اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ نیچے کے علاقہ میں اترا. آدم اور حوا کو حکمرانی کرنے کے لیے, اختیار رکھنے کے لیے بنایا گیا. خدا نے کہا جاؤ ساری زمین کو مامور و محکوم کرو. محکوم کا مطلب ہے حکومت کرو, اختیار رکھو. انہیں اختیار رکھنے کے لیے اتھارٹی دی گئی, اتھارٹی رکھنے کے لیے بنایا گیا. لیکن آدم جو تھا وہ شکست کھا گیا, وہ ہار گیا, اور اس نے اپنے اختیار کو کھو دیا. لیکن جب یسوع آیا, یسوع جب مر گیا, اسے قبر میں رکھا گیا, اور ان 3 دنوں میں جب وہ قبر میں تھا, لکھا ہے وہ نیچے کے علاقہ میں اترا, اور جا کر اس نے ابلیس سے وہ اختیار واپس چھین لیا. اور اس لیے یسوع نے کہا کہ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. وہ اختیار اس سے واپس لے لیا, وہ اختیار چھین لیا. اور پھر خدا نے نئی پیدائش والے آدم کو یہ اختیار دیا. جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں انہیں یہ اختیار دیا گیا, تم شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم. ہیلیلویا. انہیں یہ اختیار, یہ اتھارٹی دی گئی. میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. آخری بات 29ویں آیت, میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا. ہیلیلویا. میرے ساتھ بولے اس آیت کو, میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا. میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا. مسا آپ کو برکت دیتا ہے, مسا آپ کے گھر کو برکت دیتا ہے, اور مسا آپ کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھتا ہے. آپ کی اولاد پہ خدا کا مسا ٹھہر جاتا ہے. جب آپ پہ مسا ٹھہرتا ہے, آپ کی اولاد پہ مسا, آپ کی نسلیں قائم رہتی ہیں. ہیلیلویا. آپ کی نسلوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا.
کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا. آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے, آپ کے بچے کامیاب ہوں گے, سربلند ہوں گے. آپ کی نسلوں میں یہ مسا ٹرانسفر ہوگا اور یہ مسا آپ کی نسلوں کو قائم رکھے گا, آپ کے نسلوں کو زوراور بنا دے گا. اور اس مسا کو حاصل کرنے کے لیے آج وقت اتنا ہے, خدا تلاش میں ہے کوئی گھٹنوں کے بل ہو جائے اور یہ کہے خدا مجھے اپنے روح کا مسا دے, خدا مجھے اپنے مسا سے بھر دے. خدا کی انائٹنگ, خدا کا مسا اس کی زندگی پہ آ کے ٹھہر جائے گا.